آج بھی وقت ہے تمام ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ اور ہمارے وہ سیاسی اشرافیہ یا وہ ایلیٹس جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتی تھی، وہ کنسیڈر کرے اپنے فیصلوں کو۔ اگر وہ نہیں کرتی ہے تو نقصان جو ہونا ہے اس ملک کا، جو تباہی ہونی ہے، معاشی تباہی ہونی ہے، جو سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا اور جس کے ذریعے ملک کی اکائیاں اور جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی، پھر کوئی دنیا کا کوئی شخص پھر خونی انقلاب کو نہیں روک سکے گا جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی سچویشن ہو، اس لیے کہ وہ نقصان ملک کا ہوگا۔ تو اس لیے آج شعوری انقلاب آنے دیں، جمہوری انقلاب آنے دیں۔ کل آپ نے دیکھا ہیپی نیو ایئر کا پروگرام تھا، اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ نعرے کس کے لگ گئے؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، نعرے لگے صرف ایک شخص کے، عمران خان پی ٹی آئی زندہ باد۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نفرتیں آپ پھیلا رہے ہیں اس نفرت کا اظہار لوگوں کو موقع دیں تاکہ 8 فروری کو وہ مہر لگا کے اپنی نفرت یا اپنی سکے۔ اگر آپ ووٹ کے ذریعے وہ حق چھین لیں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، جو بہت سارے اور ملکوں میں بھی دیکھا۔ میرا خیال ہے اس ملک میں بھی اب عوام اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں رہے گا سوائے انقلاب کے، اور وہ انقلاب اس طریقے سے آئے گا پھر کسی کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، پھر نقصان اس ملک کا ہوگا، اس ملک کی جڑوں کا ہوگا، اس ملک کے اداروں کا ہوگا، اور وہ پھر ہم برداشت شاید نہ کر پائیں۔ شیخ شاہین صاحب، پی ٹی آئی کی ساری لیگل ٹیم اگر الیکشن میں مصروف ہو جائے تو خان صاحب کے کیسز کون دیکھے گا سر؟ وہ جیل کے اندر؟ دیکھیں، خان صاحب کے کیسز میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ان کے کیسز جو وکیل لڑ رہا ہے وہ سب سے ٹاپ پرائرٹی اس کو وہ رکھتا ہے۔ الیکشن سیکنڈری چیز ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے جو ہے وہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان اس وقت سمبل ہے حقیقی آزادی کا، اس وقت وہ استار، وہ علامت بن گیا ہے حقیقی آزادی۔ شخص کے ارد گرد ساری محبتیں اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہیں۔ لوگوں نے پبلک ایٹ لارج نے اب آزادی کا ایک استعارہ رکھا ہے، وہ ہے عمران خان۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستا ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی کا نام سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خاطر اس کے ساتھ جو سنسیئر اینڈ لائل ہو کے کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو الیکشن لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عوام ہمارا الیکشن لڑ رہی ہے۔ شیخ شاہین صاحب یہ بتا دیں، پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا کیا؟ پچھلے سال جو بندیال صاحب نے کیا غلط کہا تھا؟ صرف یہی کہا تھا نا کہ الیکشن کراؤ۔ جو ان کو گالیاں دی گئیں، جو یہاں آ کر کے کنٹینر لگائے گئے، جو یہاں گیٹ بند کیے گئے اور جس انداز سے ان کو دھمکایا گیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، جس میں نون بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی، یہ سارے یہی واردات کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ تو زیادتی کر رہی ہے عدلیہ، بلکہ کئی حوالوں سے کمپرومائز ججز کچھ، لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا، عزت و احترام سے اختلاف بھی کیا، ان کے اوپر آبجیکشن بھی کیا تو عزت و احترام سے کیا۔ لیکن اگر عدلیہ اس طرح ان دھمکیوں کا علاج یہ نہیں کرتی، ان کے خلاف توہین عدالت نہیں کرتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مائٹ از رائٹ کا پرنسپل چلے گا۔ پھر شعیب شاہین صاحب، آپ بتائیں کہ آج کورٹ روم نمبر 1 میں گئے، کہا گیا کہ ہم آپ کو وقفے کے بعد سنتے ہیں، عدم پیروی کی وجہ سے بینچ اس کو چلا گیا، آپ کو کوئی بندہ موجود ہی نہیں۔ جی، ابھی میں ان سے بات کروں گا، ابھی جا کر ان کو ریکویسٹ رائٹنگ میں دے آیا ہوں۔ اچھا ہوتا کہ ان کو میں سٹاف کو لکھوا کے آیا ہوں ان کو کہ کون سا ہمارا کیس ہے، ریکویسٹ بھی کر کے آیا ہوں، اور ابھی دوبارہ جاؤں گا۔ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ ہمارا کیس لگ جائے۔ ہم نے کیس لگوانے کی ریکویسٹ کرنی تھی، وہ کر بھی دی ہے، سٹاف کو بھی کرنا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جیسے آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں نواز شریف صاحب کو لے کر، مسلم لیگ نون کو لے کر، پیپلز پارٹی کے اسپیشلی بلاول بھٹو کے اگر بیانات دیکھے جائیں تو آپ لوگوں کے ایک جیسے ہیں، اور بلاول بھٹو بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کے لیے باہر ہونا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر ان کو رو کر الیکشن کیا جائے۔ تو ان کے اس بیانات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے رہنما نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا مخالف ایک ہے، ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر کوئی آئین کے مطابق اچھا بیان دیتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن آپ نے پھر زرداری صاحب کا دوسرا بیان بھی پڑھ لیا، سن لیا۔ ایک راو انوار نے اسٹیٹمنٹ دلائی گئی اس سے، اور اگلے دن ان کی ساری اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئیں۔ اگر یہ ان کی کریڈیبلٹی ہوگی تو ہم پھر کیا کمنٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بہتر ہے کہ ہم کمنٹ نہ ہی کریں۔
لیٹ دیم ڈیسائڈ بائی دیم سیلفس. اگر کیا وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں, کیا وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں, کیا وہ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اچھا سر